السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جاوید اشاعتی صاحب، آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ کچھ مسائل اس طرح ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے غریب آتے ہیں اور آ کر وہ سوال کرتے ہیں ہم ضرورت مند ہیں اور ہماری مدد کیجئے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ کن لوگوں کو مدد کی جائے، کون اس کا واقعی ضرورت مند ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اس کو واضح طور پر بتائیں کہ اس کا صحیح مستحق کون ہے جس کی مدد کی جائے، زکوٰۃ کا پیسہ اسی کو دیا جائے۔ اگر ہمارا پیسہ زکوٰۃ کا غلط جگہ چلا گیا تو ایسا نہ ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو، تو برائے کرم جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب صحیح دیجیے تاکہ تمام ہم سامعین بھی اس کو سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال مولانا نے پوچھا ہے۔ رمضان کا مہینہ عام طور پہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اپنی جیب سے صرف پیسہ نکال کے دے دیتے سامنے والے کو، کون ہے کہاں جا رہا وہ نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ دینا کس کو ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو کہ ہم پیسہ کہاں خرچ کریں، قرآن صحابہ نے پوچھا کہاں خرچ کرے، کس کو دے، تو سب سے پہلا صدقہ جو خرچ کرنے پہ زیادہ نیکی ملتی ہے والدین پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اپنے ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن والدین اللہ نے پہلی چیز کہا فللوالدین، والدین پہ خرچ کرنا، ان کے ضرورت کا خیال رکھنا، دوا ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، تو والدین پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ والدین کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، والدین کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ ماں باپ بیٹا بیٹی کو، بیٹا بیٹی ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ نسل جیسے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے جو سب سے زیادہ مستحق ہے فللوالدین کے بعد والاقربین، قرابت دار میں کون آتے ہیں؟ بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، رشتہ دار، یہ سارے قرابت دار میں آتے ہیں۔ یہ زیادہ حقدار ہے، کن کے؟ ضرورت مند، یہ صدقہ خیرات کے زیادہ حقدار ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو دینے سے ڈبل نیکی ملے گی، ایک تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، اور دوسری چیز کہ آپ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کریں ان کی وجہ سے، تو ڈبل 2 گنا نیکی ملے گی۔ تو پہلے والدین پہ خرچ کرنا، والدین کو صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ دوسرا جو آتا ہے فللوالد والاقربین، قرابت دار، بھائی بہن، رشتہ دار، خالہ ماموں، جو بھی سب۔ اس کے بعد قرابت دار کے بعد والیتامى، یتیم کہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے جن کے والد انتقال کر جائے، بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کے انتقال سے یتیم نہیں، باپ کے انتقال سے یتیم ہوتا ہے انسان۔ تو بلوغت سے پہلے کسی کے والد فوت ہو جائے تو یتیم ہے، ان یتیم کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورت کا، ان کی تعلیم پہ، اگر ایسا بچہ ہے والد نہیں ہے تو ان کی تعلیم پہ خرچ کیجیے، ان کی پڑھائی کا، لکھائی کا، کتاب وغیرہ دے دیجیے۔ سب سے بہترین ذریعہ یہ، سب سے بہترین ذریعہ ہے فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ چوتھے نمبر پہ مساکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے کے لیے، جو بدحال ہو، کھانے ایک وقت کھاتے ہو، دوسرے وقت نہ کھاتے ہو، مکان نہ ہو، ان لوگ کو مساکین کہتے ہیں۔ اچھا، مساکین میں وہ بھی جن کی انکم بہت کم ہے، 10,000 15,000 12,000 اتنی انکم ملتی ہے اور مہینہ پورا ہوتے ہوتے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں پوری ہو پاتی ہے، تو یہ لوگ بھی مساکین میں ان کی بھی ضرورت کا خیال رکھ، ان کو بھی دینا چاہیے، ایک تو جن کے پاس کچھ ہے نہیں، ایک کچھ انکم ہے، کچھ کما رہے منتھلی 10,000 15,000، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچے تعلیم وغیرہ ہے، تو ایسے لوگ مساکین میں شامل ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ 5واں نمبر آتا مدرسے کا، وابن السبیل۔ عام طور پہ لوگ جو ہے مدارس میں خوب دیتے ہیں، دین کی مسجد بنوائیں گے، مدارس بنوائیں گے، یہ ان کا اللہ نے 5واں نمبر کا، وابن السبیل، اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں، یا جو مسجد میں، مدارس میں صدقہ خیرات جو ہے ان کا 5واں نمبر آتا ہے۔ مدارس کا کون سا نمبر آتا ہے؟ 5واں نمبر آتا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ دار کا، یتیم کا، مساکین کا۔ ہم منع نہیں کریں کہ مدرسے کو مت دیجیے، لیکن پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے،
یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ اگر ہم پیسہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم جو بھی دیتے ہیں مدارس میں دے دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ دار بہت سارے جو ضرورت مند ہیں ان کو ہم نہیں دے پاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کل آپ سے مواخذہ کریں گے، پوچھیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ عمر میں برکت دیتے ہیں، مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے یہ حسن رمضان کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، ایسا خیال رکھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پورے وضاحت کے ساتھ آپ نے جو ہے الحمدللہ آپ نے بتایا، بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔